بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان یا گھر کے افراد کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے بہت ہی پیارا عمل اور ایک تعویذ ہے جو کہ بندش کا ہے۔ یعنی اگر کسی کے گھر میں مسلسل لڑائی رہتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، بلا وجہ شور شرابہ چلتا رہتا ہے، تو اس کو آپ باندھ سکتے ہیں، اس کو آپ روک سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر سے لڑائی اور جھگڑے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بھی اگر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، بلا وجہ گھر میں نا اتفاقی ہے، بے اتحادی ہے، بات بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے آپ اپنے یا کسی کے گھر میں بندش لگا دیں کہ ان کے گھر میں کسی قسم کی لڑائی نہ ہو۔ آپ یہ عمل کرنے سے پہلے چند چیزوں کے اوپر غور کریں، اور یہ غور ضروری ہے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جادو کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی، آپ کے گھر میں لڑائی سائے کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی، آپ کے گھر میں لڑائی نظر بد یا کسی اور برے اثرات کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اثرات ہیں، جنات ہیں، جادو ہے یا اس طرح کے کوئی برے اثرات ہیں، تو آپ ان کا علاج کرائیں، آپ ان اثرات کو ختم کرائیں تاکہ آپ گھر میں پھر سے امن آ جائے، رحمت آ جائے، برکت آ جائے۔ یہ عمل تو سب کو کام کرتا ہے، سب چیزوں کو ختم کرتا ہے، لیکن حقیقت اور تشخیص اور پھر علاج یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ میری سب سے پہلے جو ترجیح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تشخیص کے اوپر۔ پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ ہے کیا، لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ تو اگر پتہ چل گیا کسی نے جادو کروایا ہے، آپ اس کا توڑ کرائیں۔ اگر جنات ہیں تو آپ اپنے گھر کو جنات کے شر سے محفوظ بنائیں۔ اگر آپ کے گھر میں ویسے ہی لڑائی ہوتی رہتی ہے، بعض دفعہ نظر بد بھی ہو جاتی ہے، تو آپ نظر بد کا علاج کرائیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے گھر میں پھر بھی لڑائی رہتی ہے، بلا وجہ رہتی ہے، تو پھر آپ اس کے لیے یہ تعویذ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عامل ہیں اور آپ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اس تعویذ کے ساتھ جنات کے اوپر بھی بندش لگا سکتے ہیں، جادو کے اوپر بھی بندش لگا سکتے ہیں، گھر کی نظر بد کے اوپر بھی آپ بندش لگا سکتے ہیں، اور لڑائی کے اوپر بھی آپ بندش لگا سکتے ہیں۔ صرف آپ نے ارادہ کرنا ہے، آپ نے نیت کرنی ہے، اور آپ نے لکھنا ہے یا کہہ دینا ہے، تو جو آپ کہیں گے، جس کی آپ کی نیت ہوگی، وہ کام ہو جائے گا۔ کیونکہ روحانیت جو ہے، موکلات جو ہے، یہ آپ کے ارادے، آپ کی سوچ، آپ کے حکم اور آپ کے لکھائی کے اوپر کام کرتی ہے۔ اس لیے یہ تعویذ بہت ہی خاص ہے، اور میرے پاس یہ کتاب ہے حروف ثوامت کے حوالے سے، جس میں یہ تعویذ لکھا ہوا ہے، اور اس کو میں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو مجھے میرے بہت ہی پیارے ایک عزیز نے کہا ہے کہ آپ ہمیں اس کے اوپر بتائیں، تو میں نے کہا کہ میں اس کا جواب دے دوں۔ تو یہ تعویذ پھر جب میں نے اس کو لکھا، اس کی چال بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، اور اس کی چال اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے اس چال کو پھر آگے نقش مربع کے جو چاروں چالیں ہیں ان کے ساتھ ملایا ہے۔ تو جو چالیں نقش مربع کی میرے پاس ہیں، ان میں سے یہ کسی بھی چال کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ بہرحال پھر میں نے اس کو دیکھا تو چند ایک اور بھی لوگ تھے جنہوں نے اسی تعویذ کو ذکر کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلیں، اگر کسی اور نے بھی اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، پھر صاحب کتاب نے بھی اس کو لکھا ہے، صاف ظاہر ہے انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ، علم کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہوگا، تو جس نے لکھا ہے وہ بہتر جانتا ہے، لہذا ہم اس کی لکھائی کے اوپر عمل کریں گے، اور جیسے انہوں نے لکھا ہے ویسے ہی ہم اس کو لکھیں گے اور ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ تعویذ حروف ثوامت کا ہے۔ اگر آپ حروف ثوامت کے عامل ہیں تو پھر آپ کا کام بہت جلدی ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کے عامل نہیں ہیں تو پھر آپ کے کام میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یا قابضوں کے نقش کے ساتھ بھی آپ یہی کام کر سکتے ہیں، یہی حکم آپ لگا سکتے ہیں۔ وہ بھی روکنے کے لیے ہے، بندش کے لیے ہے، اور یہ بھی روکنے اور بندش لگانے کے لیے ہے۔ اس میں یا قابضوں کا اضافہ یہ ہے کہ یہ پھر جنات کو، جادو کو، نظر بد کو، آسیب کو، ہر قسم کے اثرات کو
یہ باندھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر یا قابض کا نقش آپ نے استعمال کیا ہے، یا قابض اسم کے آپ عامل ہیں اور آپ نے اس میں یا قابض کے نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو پھر آپ اس نقش کو استعمال کریں، پھر آپ کو کسی اور طرف جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اور یہ بہترین ہو جائے گا۔ بس آپ نے اس کے نیچے حکم لگانا ہے۔ تو حکم میں نے اپنے بہت سارے احباب کو لکھ کر بھی بھیجے ہیں اور بھیجتا بھی رہتا ہوں، تو وہ آپ نے اپنی مرضی سے لکھنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر عربی میں عبارات ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ فارسی میں بھی موجود ہوتی ہیں، آپ ان کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ کی جو زبان ہے آپ اپنی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یا اس تعویذ کی برکت کے ساتھ یہ جو گھر ہے، ان کے گھر میں یہ افراد ہیں، ان کے درمیان میں محبت ہو جائے، صلح ہو جائے اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، ان کے گھر میں جو جنات ہیں، جو جادو ہے، جو اثرات ہیں، جو نظر بد ہے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور ان کا گھر ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائے۔ تو آپ نے یہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کا مطلوبہ جو نتیجہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس میں یا قابض کا نقش مثلث آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں یا قابض کا اس میں نقش مربع جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بندش لگانی ہے تو آپ 2 تعویذ لکھیں گے، چاہے آپ حروف صوامت کے لکھ لیں، چاہے آپ اس میں یا قابض کے لکھ لیں، اور ایک تعویذ جب آپ تعویذ لکھیں گے تو اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، یعنی جتنے گھر کے لوگ ہیں، صاف ظاہر ہے کہ گھر میں 2 ہوں گے، 10 ہوں گے، 7 ہوں گے، 5 ہوں گے، جتنے گھر پہ ہوں گے ان کے درمیان میں آپ ان سے پوچھ لیں کہ کس کی کس کے ساتھ نہیں بنتی، کس کی کس کے ساتھ نہیں بنتی، آپ ان کے درمیان میں 2 پارٹیاں بنا لیں، اور یہ گھر میں لڑائی ختم کرنے کے لیے، میاں بیوی میں لڑائی ختم کرنے کے لیے، پورے گاؤں پوری پارٹی میں بھی لڑائی ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو 2 پارٹیاں آپ بنائیں گے، ایک پارٹی کے نام ایک طرف لکھ لیں اور دوسری کے دوسری طرف، اور پھر آپ ایک طرف لکھیں گے کہ فلاں بن فلاں، پھر لکھیں گے فلاں بن فلاں، اس کا نام لکھیں، اس کی ماں کا نام لکھیں، پھر اس کا نام، پھر اس کی ماں کا نام، پھر اس کا نام، پھر اس کی ماں کا نام، یعنی ایک پارٹی کے تمام لوگوں کے نام جتنے ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، آپ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے علی حب، اور پھر آگے آپ جو دوسری پارٹی ہے ان کے تمام لوگوں کے نام لکھیں گے، چاہے 1 ہے، چاہے 2 ہے، چاہے 4 ہیں، 10 ہیں، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں جادو، جنات، آسیب، نظر بد، لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد ختم ہو جائے اور ان کے گھر میں سکون آ جائے۔ بحق حروف صوامت، اگر آپ حروف صوامت کا نقش لکھیں، اور اگر آپ حروف اس میں یا قابض کا نقش لکھیں تو آپ لکھ دیں بحق اس میں یا قابض۔ اب 2 تعویذ بنائیں، ایک آپ نے جو آپ کے پاس ہے اس کو کہنا ہے کہ آپ نے اس کو وزن کے نیچے رکھ دینا ہے، اور کم از کم 20 کلو وزن ہونا چاہیے۔ اس کو پہلے شاپر میں لپیٹیں، پھر اس کو کالے رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں، اور پھر اسے کہیں اگر اندھیرے والی جگہ مل جائے تو وہاں پہ اس کو وزن کے نیچے رکھ دیں۔ اور جو دوسرا تعویذ ہے، اگر تو آپ ان کو پلا سکتے ہیں تو آپ ان سب کو یعنی تمام فریقین کو آپ پلا دیں، ان کے درمیان محبت بھی ہو جائے گی، لڑائی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ پلا نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ اس تعویذ کو جہاں سے وہ گزرتے ہیں ان کی آپ گزرگاہ میں دفن کر دیں گے، تو اس کے ساتھ آپ کا جو مطلوبہ نتیجہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ان کو دم وغیرہ، کوئی پڑھائی وغیرہ بتا سکتے ہیں، خیر و برکت کے لیے کوئی عمل، تعویذ، پانی دم کر کے دے سکتے ہیں، ویسے کوئی حفاظت کا یا محبت کا عمل، نقش بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بہترین اور دیر پا نتائج حاصل ہوں گے۔ مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔